खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, इलेक्शंस जो हैं वो आने को हैं और पाकिस्तान में एक अजीब ड्रामा लगा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ बहुत अहम फैसले जो हैं वो सामने आए हैं। नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती जो है वो जारी और सारी है। पाकिस्तान का मीडिया भी इस इलेक्शन में एक भरपूर किरदार अदा कर रहा है और जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से वो पिछले फैसलों से बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहे हैं। उनमें क्या पैगाम छुपा हुआ है, पाकिस्तानी सियासत किस करवट बैठने को जा रही है। इमरान खान जेल में डटे हुए हैं और अपने कारकुनान से ये कह रहे हैं कि आपने 8 फरवरी को हर सूरत निकलना है। लीडर जेल में है लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं उस लीडर के, वो जिस वक्त बाहर निकल रहे हैं जहां उनको इजाजत मिल रही है, वहां पे अवाम जो है वो जोक दर जोक आ रहे हैं। क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जारी और सारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नाम की नजर आ रही है। इन सारी बातों पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तजिया निगार हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, एनालिस्ट हैं और बहुत जल्द इनका प्रोग्राम भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। अहमद अबू बकर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया सर। आपने टाइम दिया सर हमसे, बल्कि रिक्वेस्ट अपना हुक्म दिया। हमने रिक्वेस्ट की आपसे, आपका बहुत शुक्रिया अबू बकर। मुझे ये बताइए कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए और ट्रिब्यूनल के फैसले और हाई कोर्ट के फैसले उड़ाकर रख दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली जो जजेस के रिमार्क्स थे उनको आप किस तरह देखते हैं? जैसे अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी जो है वो वोट जो है वो बुनियादी हक है। तो एक तरफ तो हम सुप्रीम कोर्ट के ये बयानात देख रहे हैं, दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब के फैसले देख रहे हैं, तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है। ओवरऑल किस तरह समराइज करेंगे कि ये क्या हो रहा है? बस जी, ये पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के आला तरीन जजेस हैं, मैं तो यही कह सकता हूँ। जब 90 दिन में इलेक्शन का मामला था तो यही अतर मिनल्ला साहब कहते थे कि जी वो 90 दिनों में इलेक्शन ना हो सका ना पंजाब में। जी उस वक्त भी तो वोटर का आईनी बहुत बड़ा हक था वोट डालना, मगर बिल्कुल। उस वक्त इंटरप्रटेशन और थी। फिर हमने अदालतें खोली, उस वक्त इंटरप्रटेशन और थी चीज़ों की। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए, किसी ने तस्लीम नहीं किया, किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगी। बिल्कुल। तो अच्छा है, अगर वक्त गुजरने के साथ साथ अगर लोगों को थोड़ा सा ख्याल और एहसास हो कि बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी बह गया है, तो सिविल लिबर्टीज, सिविल राइट्स और वोट का जो बुनियादी हक है, क्योंकि आम आदमी तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जमहूरी निज़ाम में, इलेक्शन के निज़ाम में, क्योंकि उसने बिल्कुल। वोट डालना है और सारा निज़ाम उसके गिर्द सारी एक्टिविटी घूमती है। तो ये हम्म। देर आए दुरुस्त आए, अच्छे फैसले हैं। अच्छा लगा जजेस के रिमार्क्स, याया अफरीदी साहब के और खुसूसन जस्टिस मुनीब साहब के, अतर मिनल्ला साहब के। लेकिन आपने एक बात नोट नहीं की शायद, जी जी, मंसूर अली जितने शाह साहब बेंचेस भी थे बने आज। हुए थे दो बेंचेस थे आज। इन जी अपीलों जी। को सुनने के लिए, उसमें एक बेंच ऐसा भी था जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद थे, मुसरत हिलाली साहिबा थी और जवाल मंदोखेल साहब भी थे। ये वही एन बेंच है जिसने बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो उस फैसले से छीना गया तहरीक इंसाफ जी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू उन्होंने आर राइट। उन्होंने उन्होंने एक जो पिटीशन थी उस पे उन्होंने मुस्बत फैसला नहीं दिया, मतलब उसको इजाजत नहीं दी। उन्होंने नीचे जो हाई कोर्ट से फैसला है उसको अपहोल्ड किया है या अपहेल्ड किया है। जी। तो लेकिन अच्छी बात है, सनाउल्लाह मस्ती खेल को, शौकत बसरा को और सबसे बढ़कर सनम जावेद को जो इजाजत मिली है, मैं बिल्कुल अभी उससे उसी तरफ लाहौर आने में जो दो परवेज हलके इलाही हैं, का आप एन ए नाम लेना। 119 और 120। अबू बकर, परवेज इलाही का नाम लेना आप भूल गए हैं। परवेज इलाही जो जी है उनको भी जी, इजाजत परवेज मिली। इलाही साहब को जिस सूबाई सीट से इजाजत मिली है, उससे पंजाब की असम्बली के अंदर जो कम से कम अपोजिशन लीडर के हद तक का जो खेल है वो उस पे जो है वो हावी हो जाएंगे। क्योंकि परवेज इलाही साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हो तो फिर पंजाब के जो इलेक्टेबल्स होते हैं या जो एक कॉम्प्लेक्शन होता है सूबाई इलेक्शन का, वो भी और होता है ना। जब आपकी बिल्कुल। सफों में कोई बड़े कद का लीडर मौजूद हो, जो वजीर आला बन बेशक, सकता हो, बिल्कुल। स्पीकर बन बिल्कुल। सकता हो, अपोजिशन लीडर बन सकता हो, तो उसके गिर्द भी लोग उस तरह से चलते हैं, लॉबिंग होती है। लेकिन चूंकि परवेज पंजाब इलाही की साहब, पॉलिटिक्स का वो एक परमानेंट घराना है। बिल्कुल सही। और लेकिन जिस तरह वो खड़े रहे हैं इस सारे मामले में, यकीनन आप जानते हैं कि काफ लीग को भी जो है वो मंसूब किया जाता था कि जी स्टैब्लिशमेंट की पार्टी है
لیکن جس طرح سے اسٹینڈ لیا ہے وہ تو بہت کمینڈیبل ہے. پرویز الہی صاحب نے جس طرح جمہوریت کے لیے کھڑے ایسا ہوئے ہی ہیں ہے، اس دفعہ. ایسا ہی ہے، پرویز الہی صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، تو وہ ہم، مجھے شعر اکثر یاد آ جاتا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. واہ واہ تو واہ. یہ وہ لوگ بہت ہیں اچھا. جن کے بارے میں رتی برابر بھی احساس نہیں تھا لوگوں کا کہ یہ اس طرح کی سٹرگل کریں گے، بلکہ ان کے ہم، بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ، اور تاریخی ریکارڈ بھی یہی ہے، کنگز لیگ کے بانیوں میں سے ہیں. اور ایگزیکٹلی پھر یہی شاہ میں آپ محمود سے یہ کہہ قریشی رہا ہوں. صاحب بالکل. بھی جو ifs اینڈ بٹس کے پاس ان کی جو سیاسی پوزیشن ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح سے، وہ ایک گرے ایریا میں ہمیشہ بات کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کے لیکن قائل کل نہیں ہیں. لیکن جو لیکن لیکن ایک منٹ. لیکن کل عمران خان صاحب کے سامنے یہ سوال ہوا نا کہ جی شاہ محمود قریشی پہ اور پرویز الہی پہ آپ کو شک تھا لیکن وہ اس مشکل گھڑی میں کھڑے رہے, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اللہ الحق ہے اور بہت سارے چہرے جو ہیں وہ میرے سامنے عیاں ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ اب شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب نے اپنا حق ادا کیا ہے, there is no doubt. جی یہ درست بات ہے، اور انہیں یہی کرنا چاہیے. وہ بڑے چوٹی کے لیڈر ہیں. تحریک انصاف میں یہ دونوں نہیں تھے تو بھی ایک بڑے سیاستدانوں کے طور پر ان کا سٹیچر بھی تھا، لب و لہجہ بھی تھا. تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ اس مصیبت کے وقت میں کھڑے رہیں، اور پارٹی کا بالکل. جو شیرازہ پوسٹ 9 میں بکھرنے کی کوشش یا اس میں کچھ جزوی کامیابی ہوئی ہے، اس میں اس طرح ہم، کے جو بڑے نام ہیں جنہوں نے ایک طرح سے سیاسی ورکروں کی لاج رکھی ہے، اور پھر خصوصاً ان حالات میں یہ جو خواتین جیلوں کے اندر ہیں 9 مہینوں سے، عالیہ حمزہ ہم، کو آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، طیبہ راجہ ہے، صنم جاوید خان ہے، تو انہوں بالکل. نے تو ایک عظیمت کی نئی داستان رقم کی ہے نا سر. بالکل آپ بے شک. 9 مئی کے واقعات کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ جن لوگوں بالکل. نے جلاؤ گراؤ کیا، قانون ہاتھ میں لیا، پاکستان کے سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بے حرمتی کی، اس پہ تو ہونا چاہیے، لیکن ڈیو پروسیس پورا ہونا چاہیے. ان کے بالکل. چالان بھی جمع ہونے چاہیے، عدالتوں میں انہیں 10A کا فیئر ٹرائل بھی ملنا چاہیے. دیکھیے، بالکل صحیح فرمایا آپ والٹیئر نے. کہتے تھے کہ یو مے ڈس ایگری ود می بٹ ہم، آئی ول ڈیفینڈ یور رائٹ ٹو سے سم تھنگ ٹل مائی ڈیتھ. تو ایبسلیوٹلی جن لوگوں ونڈرفل. نے بالکل. 9 مئی کو ہماری انسٹالیشنز کو بے توقیر کیا، ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن ود ان دی لیگل جو ایک پیرامیٹرز ہیں اس میں لیکن ان کو نشان عبرت پاکستان بنانا تحریک چاہیے. انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کل بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ 9 مئی میں جو انوالو ہیں تو آپ ان کو دیں سزا, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے ابو بکر کے کیا معاملات کہاں کیسے ہوئے اور کون کون انوالو ہے. بس اصل پتہ میں نہیں اس سر کی جو صحیح فیئر انکوائری. ٹرائل ہے نا، اصل میں ابھی تک جی ہو نہیں سکا اس طرح کے بڑے واقعات کا، اور یہ بالکل. ایک ایسا اکٹوپس کی شکل اختیار کر گیا ہے 9 مئی کے جو واقعات ہیں. اس بالکل. پہ اب اگر آپ عقلی بات کریں، کانسٹیٹیوشنل بات کریں، تو پھر اتنی اس میں نائز پولوشن ہوتا ہے آپ کے خلاف، اور پھر ہم، فوری طور پر جو 2 4 جملے اب بڑے سستے ہو گئے ہیں کہ فلاں محب وطن نہیں ہے، فلاں غدار ہے، فلاں دشمن دھرتی ہے، تو اس طرح کے معاملات بن گئے ہیں. تو ایسے ماحول میں کوئی عقل کی بات کرنا بھی بعض اوقات بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. تو دیکھیں، بالکل جو صحیح ہے. لوگ اچھا. جیلوں میں بند ہیں ان کے خلاف جی جی ابھی تک کوئی چالان 9 مہینے ہو گئے جمع نہیں کرائے جا سکے. تو اس ایگزیکٹلی. سارے پرابلم میں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور پرویز الہی صاحب ہیں، میں تو انہیں وکٹوریس سمجھتا ہوں. انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں تو خیر جو رائے تھی لوگوں کی، ان کے نہیں تو سیاسی وہ جو حریفوں کی، یہ جو کہ ایک دن بھی خواتین جیل میں ہیں, نہیں نکالیں گے، لیکن انہوں نے تو جو بڑی گریس سے خواتین ہیں, وقت گزارا. بالکل صحیح ہے عمران خان صاحب پہ. یہ جو صنم جاوید, آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کا اس وقت نشانہ بنی ہوئی ہیں, ان کو کون وکٹمائز کر رہا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن اب وہ انصاف لینے کہاں جائیں کہ اس وقت وہ اتنا سٹرونگ مافیا ہے کہ اب یہ تصویر بھی پروڈیوسر صاحب نے چلا دی کہ وہ کس کی وکٹمائزیشن کا شکار ہیں صنم. لیکن آج جو ان کو ریلیف ملا ہے, تو کیا ہماری عدالتیں یہ نہیں دیکھ رہی کہ ان کو جس قسم کے مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے ان کے گھر کی کوئی آگ لگانے کی کوشش کی اور یہ وہ, اور ان خواتین کو سلوٹ ہے کہ جس طرح سے یہ ظلم اور بربریت کا مقابلہ کر رہی ہیں. دیکھیں سر، ان پر تو مقدمہ ہے کہ انہوں نے گھر جلانے کی کوشش کی، ہم، لیکن آج جو کل رات کو لاہور میں ہوا ہے،
4 بجے تحریک انصاف کا جو دفتر ہے لاہور پاکستان کا سیاسی دل وہ جی جل کر راکھ ہو چکا ہے، کیا اس کا بھی مقدمہ کسی کے خلاف درج ہوگا؟ تو بات کیا یہ ہے کہ پاکستان اس کیا طرح کے جو پاکستان مقدمات تحریک ہوتے ہیں یہ انصاف کے لوگوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے، جو ان کے پورے پاکستان میں دفتر اڑائے جا رہے ہیں، جو کراچی میں آپ نے دیکھا جو ہوا، جو بقول پی ٹی آئی کے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے کیا اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو کر رہے ہیں، تو یہی میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ یہ انصاف کہاں سے ملے گا جبکہ ہمارے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں اور خبریں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن پھر اگلے دن وہ نہ وہ ویژول ایویڈنس مانتے ہیں ایک ہیئرنگ میں، اور دوسری ہیئرنگ میں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو اب کدھر جائیں پھر؟ میں کس کے دیکھیے ہاتھ پہ سر، اپنا لہو پاکستان تلاش کی کروں؟ سیاسی تاریخ جو ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ انہیں نا انصافیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا پھر بھی لازم ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی بڑے ہے۔ تدبر کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑا ریگورس ہو کر بہرحال ان معاملات کو پرسو کرنا ہے تحریک انصاف کے وکلاء نے، ان کے کارکنان نے، اور اچھا کوئی ابو بکر صاحب، دستیاب وے ہے نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ابو یہی بکر صاحب، سپریم کورٹ ہے، یہی چیف جسٹس ہیں۔ ہوں، بالکل صحیح۔ جی اچھا پلیز۔ یہی بات آج عمران خان صاحب کی جو سسٹر ہے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم پھر بھی اسی میں بیسی ہوں۔ چیف جسٹس صاحب سے انہی سے جو ہے وہ انصاف مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف جو ہے وہ دیں، تو وہ آج لطیف کوسا کے بیٹے کو بھی اٹھایا گیا، پھر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لاہور میں ہیں، سروس کی بہت بات ہو رہی ہے، آپ آن دا گراؤنڈ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ صنم جاوید جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مریم کے لیے مشکل ہو گئی ہے اس وقت، مریم کے لیے ٹف ہو گیا کہ وہ مریم کو یہ الیکشن ہرا دیں گی ایزیلی؟ جی یہ بات اپیرنٹلی درست دکھائی دیتی ہے، چونکہ پاکستانی عوام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ خاتون ہوں اور وہ اگر جیل کے اندر بند ہیں اور وہ سیاسی ورکر ہیں اور پھر وہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اگر ٹکٹ ہولڈر ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے معاملے میں جو پھر عام آدمی کا جو ایک ہمدردی کی لہر آپ کہہ لیں وہ اور ہے۔ پھر ان کے مد مقابل جو خاتون ہیں وہ ہر حوالے سے پاکستان کی اشرافیہ کی ٹپیکل نمائندہ ہیں، ایلیٹ کیپچر کی، جن کے دوپٹے، بالکل جن کے جن کے ناخن، جن کے جوتے، جن کے کپڑے دنیا بھر کی عمارت لگتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کے لباس کا حصہ ہے، ان کی شخصیت کا۔ بالکل بالکل تو ایک طرف جب بھوکے اور ننگے اور مفلسوں کا ایک مطلب آپ کہہ لیں سمندر ہو، اور دوسری طرف اس طرح کے شہنشاہ خاندانوں کی اس طرح سے سیاسی جانشین حکمران اولادیں ہوں خاندان، ابو بکر ابو جو بکر دہائیوں سے ابو بکر صاحب، پاکستان ابو بکر صاحب حکمران خاندان، جملے یاد ہے نا آپ کو؟ جی حکمران جی خاندان ہے یہ۔ جی جی یہ حکمران خاندان ہے، تو عام آدمی اب اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کرنا چھوڑ گیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بالکل مقابلے صحیح ہے۔ میں جب ایک ایسی خاتون مقابلے میں اترے گی جو جیل میں بھی ہے، 9 مہینوں سے جس کا چالان بھی نہیں بن سکا، جس پر طرح طرح کے مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں، اور جو روزانہ پریزن وین میں سے ایک نیا پیغام اور نئی عزم و ہمت کا کوئی لیٹر یا تصویر بھیجتی ہے، ایبسلیوٹلی، تو لوگ بالکل۔ اس پہ آشش کر اٹھتے ہیں۔ تو جب اچھا وہ یہ جو این اے ایک سو یہ جو انیس یا 120 سے لڑیں گی، جی، اور پی پی 150 سے بھی، یہ جو پولیٹیکل ہاں جی، سٹوری ہے نا، کہ یہ جو سفر ہے پالیٹکس کا، یہ ایک ٹرو ورکر کا سفر ہے جو صنم جاوید نے طے کیا، اور اس کی معراج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد دی، جتنے مظالم ڈھائے گئے ان پہ، تو یہ جرنی جو ہے جی جی پولیٹیکل بالکل جرنی، آئی ایسا ہے، تھنک کہ یہ یاد رکھی جائے گی، بالکل۔ اچھا ابو بکر صاحب ایک ایسا ہی بات، یہ جو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اس وقت کشتی ہو رہی ہے، اس پہلے بھی حوالے سے کیا کہیں؟ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس کیا جی وقت جو دوبارہ؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو اس وقت لفظی جنگ جاری ہے، بلاول بس بھٹو ٹپیکل اور کیس ہے، نورا کشتی کا ٹپیکل کیس ہے۔ بلاول ایک طرف سے کہتے ہیں کہ زرداری کی ہی جو گورننس ہے وہ میرے مشعل راہ ہے، ساتھ وہ کہتے ہیں آزاد ہمارے ساتھ جائیں گے، مطلب وہ ہارس ٹریڈنگ اور منڈی کا ابھی سے پلان رکھتے ہیں، اور دوسری چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے وہ وزیر خارجہ رہے، ورڈ ٹور کرتے رہے، اور پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر
जिस तरह आजम सवाती का मामला था, उस पे मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले तो उन्होंने उन्हें पार्टी से इस्तीफा ले लिया था। आज वो बिल्कुल। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर, खवातीन के खिलाफ इक़दामात के ऊपर कहते हैं कि मैं ऐसा कल्चर नहीं लाऊंगा। लेकिन ये आप समझते हैं टिपिकल कि केस है अवाम, पाकिस्तान में आप डू पॉलिटिकल यू थिंक कि अपॉर्चुनिज्म का। जो पब्लिक है कि वो अभी भी, ये लोग 70-80 की दिहाई में रह रहे हैं कि लोगों को ये समझते हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि जिस किस्म का ये बस ये नैरेटिव। तो समझते हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो अब आगे निकल गई है। डिजिटाइजेशन का दौर है, और इस वक्त जो है वो हर आदमी, करोड़ों लोग तो ऐसे हैं पाकिस्तान में, आधी से ज्यादा आबादी जो एंड्रॉयड मोबाइल और 4G मोबाइल का यूज करती है, 4G इंटरनेट को। तो इनकी अच्छा मेरे तरजीहात अभी वही पुरानी है, वही गवर्नेंस है, अच्छा वही सड़कें हैं, वही मोटरवेज हैं, वही इल्जामात हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन बड़ा पर्टिकुलर है। मुझे ये बताएं कि आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, सर्वेज आपके हिसाब से लाहौर की सीट्स कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है? अभी तो कहना मुश्किल है। देखें, इलेक्शन का माहौल पीटीआई की तरफ से तो अभी अतवार की जो उनकी डेडलाइन है कि लोग निकलें, उसके बाद को हतमी बात कर सकेंगे। लोग जब ग्राउंड पे नहीं है, जब अच्छा इकट्ठे नहीं हो अच्छा सकते, जब उनका पोस्टर नहीं छप सकता, जब उनका बैनर नहीं छप सकता, जब पुलिस अच्छा। उनके पीछे है, रात को एलडीए उनके बैनर उतार रही है, तो इसमें हाँ, क्या कंपैरिजन किया जाए। और अभी डे मैं ऑफ आपको एक पोलिंग जो मिनट, होता है आपके पाकिस्तान में, वो एक आपके बदतरीन रिगिंग होती है। आपके एक दोस्त हैं, आपके बड़े बेहतरीन दोस्त हैं, और ये जो फिरौनियत का लबो लहजा जो नून लीग का खासा है अवाम के लिए, जरा ये एक वीडियो आप देखेंगे, और इस वीडियो को देखेंगे। आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा आपने इनको प्रमोट भी किया है डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, जो कि जिस वक्त टीवी चैनल्स पे आते हैं तो इनके चेहरे पर जो है वो इनोसेंट एक फेस होता है, लेकिन असल में इनका असल चेहरा जो है, और ये हमारी अदलिया भी देखे और जो बड़े फैसला करने वाले हैं वो भी देखें कि ये जुल्म जो है ये लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब जरा प्रोड्यूसर साहब चलाएं ये वीडियो और जरा देखें। बेहतर है सुबह नून लीग के शामिल हो जाओ, ये ना होए, जे तुसी शामिल ना होए ते मेरी गल सुन लो, वो ना सवेरे थोड़ी मंजी होनी है ते ना थोड़ा धरंगा होना है। बिल्कुल आज तक कभी ये सियासत नहीं की थी। इत्थे साडे नाल मलक साहबान भी आन, उन्हां भी अपने इश्तिहार लाए, साडे इश्तिहार नाल लाए। असी आख्या जमहूरियत के हर किसी का हक है, लेकिन अगर कोई अजे तो तुसी फिल्म नहीं देखी मेरी, तुहानू पता नहीं है कि मैं वैसे हंसता रहना ते अंदरों मैं सारा कुछ कर छड़दा। ते मैं ये दसदा पिया तुहाडे कोल 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे दे विच अगर तुसी माफी ना मंगी ते थोड़ी ना मंजी रानी ते ना धरंगा। ये मैं गल दस के जा रहा। मैं अपने कारकुनां नूं रोक के रखे होया है, मैं सिर्फ इशारा करना है तो थोड़ा भी पता फिर की होना फिर दबा। इनको सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? अबू बकर साहब, ये सुना आपने? ये फस्तायत है सर, फस्तायत है। ये यही कर सकते हैं और यही करते रहे हैं, यही करते आप आए हैं। मुझे ये बताएं ए अपने कि हल्के ये च मज्जा चोर मशहूर ने, रांझे रांझे मज्जा चोरी करते ने बुनियादी तौर पे ना। तो जो मज्जा चोरी कर सकते हो वो यही लबो लेजो इख्तियार करेंगे, पार्लियामेंट में भी यही काम करेंगे। इनसे और इससे ज्यादा की क्या तवक्को है। तो फिर अवाम इनके किधर जाए? खिलाफ एक रिगोरस किस्म की मैस रेजिस्टेंस, पॉलिटिकल और अमन मूवमेंट की जरूरत है। पुरअमन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो लोगों को इश्तिहार नहीं लगाने दे रहे। वो कह रहे हैं आपके कारोबार ठप कर देंगे, और वो जितना ओपनली थ्रेट कर रहे हैं, तो फिर किससे इंसाफ मांगा जाए, कहां पे जाया हाल तो जाए? यही है सर, पुरअमन जिद्दोजहद। बैलेट के थ्रू आप उनका बाइकआउट कर दें, बैलेट पे बिल्कुल जाएं और सही है। उन्हें मुस्तरद कर दें। अच्छा अबू बकर साहब, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू की तरफ, अभी आपने बात की कि इमरान खान साहब ने इतवार को लोगों को मोबिलाइज करने की बात की, पुरअमन तरीके से अपनी रैली, जो कि पाकिस्तानियों का हक है। हर शख्स का हक है कि वो पॉलिटिकल अपनी मूवमेंट करे, और इस वक्त नून लीग को जितनी खुली छुट्टी मिली हुई है, इंतजामिया मिली हुई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उतना ही हक है कि वो
اس کے کینڈیڈیٹس جو ہیں گو کہ ان کو اجازت نہیں مل رہی لیکن ان کا حق اتنا ہی ہے. اب اس پہ دو چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو وہ آپ کے میڈیا کے وہ صحافی دوست اور وہ کالم نویس جو کہ غالباً اسٹیبلشمنٹ کو ڈراتے رہے کہ جی اگر عمران خان اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو گئے اور یہ انلیش ہو گئی پارٹی ایک دفعہ پھر تو پھر بہت سارے لوگوں کو سزائیں ملیں گی. اب نصرت جاوید صاحب کی ایک ٹویٹ ہے, ذرا وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, ذرا اس کو پڑھیں اور پھر ہم اس حوالے سے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ باہر نکلنا یا کنونشن کرنا ایڈونچرزم ہے. اس وقت اگر آپ تحریک انصاف کے حامی ہیں تو یہ آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور خاموشی سے 8 فروری کا انتظار کریں تاکہ 8 فروری کی صبح تم نکلو. اچھا یہ آؤٹ کریں پروڈیوسر صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ وہ شعر مجھے یاد آیا اس پہ کہ اپنے سانپوں سے ڈراتے پھر رہے ہیں خلق کو, کوئی موسیٰ چاہیے ان جادوگراں کے واسطے. یہ جان بوجھ کے لوگوں کو کنفیوز رکھا جا رہا ہے. اس وقت پاکستانی میڈیا یہ رول پلے کر رہا ہے, چاہے وہ آزادوں کے حوالے سے کہ جی آزاد نکل جائیں گے, بک جائیں گے, یہ وہ کیا اسموک سکرین کہتے ہیں, کیا یہ ایک جان بوجھ کے کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے جی ورکر جی کے لیے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لوگوں کو ہر طرح کا حربہ آزمایا جا رہا ہے, ڈر بھی ہے, خوف کی بات بھی کی جا رہی ہے, اور 9 مئی کے ایک نا ختم ہونے والے سلسلے میں شمولیت کی بات بھی کی جا رہی ہے, اور پھر طرح طرح کی ریومرز بھی ہیں, اور آزاد امیدواروں کے حوالے سے بڑا بدگمان کیا جا رہا ہے کہ کتنے آزاد امیدوار ہیں, کس کو جتائیں گے, پھر جیت جائیں گے تو پھر کیسے جیتیں گے. ڈے آف الیکشن جو ڈے آف پولنگ ہے اس کا پریشر ہوگا, اور پھر اس کے بعد یہ سارے لوگ جا کر جائیں گے, ضمیر بیچ دیں گے. تو مایوسی جو ہے یہ سب سے آخری حربہ ہوتا ہے, اور اگر آپ مطلب یہ وہ بھی پھیلانے کراس کی کر کوشش جائیں کر رہے ہیں نا, تو پھر اس کے بعد یہ پھر اندھیرا نہیں ہے اس کے بعد. یعنی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو کنفیوز کرے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ آپ فوکس رہیں اور آپ کو اعتبار, یہ جیسے ابھی دیکھیں یہ جو بات کی ہے نصرت جاوید نے, مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے جرنلسٹ, اور آپ اپنے آپ کو بڑے سرخے کہتے رہے ہیں, لیفٹ کے کہتے جی رہے جی ہیں, حکمت عملی تو یہی ہے, یہی ہونی چاہیے. خاموشی سے نکلیں اور جا کر بیلٹ پہ اپنا فیصلہ سنا دیں. ہو سکے تو نون لیگ کا رومال بھی گلے میں پہن لیں, پرچی بھی وہاں سے بنوائیں, نہیں لیکن ناشتہ بھی عمران کریں, خان نے, پائے بھی کھائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اتوار والے دن عمران خان کی کال پہ لوگوں کو نکلنا چاہیے؟ میری تو رائے یہ ہے کہ نہیں اس وہ پہ تو نکلنا چاہیے, وہاں. ضرور نکلنا چاہیے. میں تو ڈے آف لیکن یہ تو پولنگ کی منع بات کر کر رہے رہا ہیں ہوں. نا, یہ تو منع کر رہے ہیں, یہ تو ڈرا رہے ہیں. بس اصل میں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, جو لیڈرز ہوتے ہیں, انہوں نے ہر طرح کی چیزوں کو اپنے مائنڈ میں جو وہ سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے, تو یہ کیفیت ہوتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ کیا پرابلم چل رہی ہے, تو تھوڑا بہت بہرحال پارٹی کو کہیں نہ کہیں نظر تو آنا پڑے گا نا, آخر الیکشن تو ہے نا. تو اب اگر بالکل. اس اچھا دن ڈر کے مارے پولنگ ایجنٹ نہ گئے پھر کیا ہوگا؟ اچھا کہیں نہ ابو اگر صاحب پارٹی کو مجھے بہرحال مسل شو تو نہیں ہے نا. میں ابو اگر صاحب آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ابو اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابو بکر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو, جی جی آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے ابو بکر؟ آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی مجھے آپ کی آواز بالکل سنائی دے رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میرا خیال ہے آ رہی ہے. اچھا ابو بکر صاحب, اب میرا خیال ہے کہ آپ کو سگنلز کا پرابلم ہے, کسی جگہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو تاکہ تسلی کے ساتھ ہم آخری چند منٹ بات کر لیں جی سگنل تاکہ کا سگنل پرابلم تو بریک. چل رہا ہے, میں دیکھتا ہوں سر. جی جی اچھا, میں اب آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا کہ جی عمران خان صاحب نے 8 کو, میرا خیال ابو بکر صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا. خواتین حضرات, عمران خان صاحب نے اتوار کے دن سب کو کہا کہ پرامن طریقے سے باہر نکلیں. پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو موقع مل رہا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ یہ بیرسٹر گوہر نے ریلی کی ہے آج, اس کے علاوہ کوٹ ادو میں ریلی ہوئی. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان تو جیل میں ہیں لیکن جو ان کے یہ نگران ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے, وہ باہر نکلے ہیں. اور یہ جس طرح کا جمع غفیر ہے, یہ اٹ سیلف ایک جواب ہے کہ نون لیگ
کہ بڑے بھی جو ہیں وہ اس طرح کے جلسے جو ہے، اس طرح کی ریلیز جو ہیں وہ نہیں نکال سکے ہیں. تو یہ اٹ سیلف ایک جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو زبردستی مسلط کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس وقت جو لوگ ڈرا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اتوار کو نہ نکلیں، تو آپ صرف عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے آپ اس پہ فوکس کریں. اگر آپ نے پاکستان میں تاریخ بدلنی ہے، اگر پاکستان میں مافیا کو واقعی ڈیفیٹ کرنا ہے، تو یہ ٹرن آؤٹ جو ہے اس الیکشن کا وہ ٹرن ڈاؤن کرے گا پاکستان کے مافیاز کو. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ خود بھی ووٹ ڈالیں اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ اگر پاکستان کو بچانا ہے، سسٹم کو بہتر کرنا ہے اور مافیا کو اگر شکست دینی ہے تو آپ کو ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.